بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہم کریں گے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کی ترکیب. صحیح. اس سے پہلے جو ہے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ویڈیو نمبر 5 کے اندر جو ہے ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی ترکیب ہم نے کری تھی، یعنی کہ پوری ایاک نعبد سے کری تھی. لیکن کیونکہ آج کی ویڈیو کا تعلق اہدنا الصراط المستقیم سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. صحیح. تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کیا ترکیب کری تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم کی اہدی فعل، انت فاعل، نا ضمیر مفعول، الصراط موصوف، المستقیم صفت، موصوف صفت مل کر مبدل منہ. صحیح. یہاں تک مبدل منہ ہمارا بن گیا تھا. اب آگے پورا جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا مل کر بنے گا بدل. صحیح. پھر مبدل منہ بدل سے مل کر یہ اہدنا کا مفعول بھی دوسرا والا ہو جائے گا، مفعول بھی ثانی ہو جائے گا. صحیح. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ترکیب آج ہمیں کرنی ہے اور اس کو ہم نے بنانا ہے بدل. صحیح. یہ ہمارا ابھی کا ٹارگیٹ ہے. تو ہم ترکیب کرتے ہیں. صراط کیا بنے گا؟ دیکھو صراط ہے نکرہ، الذین اس سے موصول ہے، یہاں سے ہو رہا ہے معرفہ. تو نکرہ کے بعد معرفہ ہے، آسان سا اصول ہے، نکرہ والے کو بنائیں گے ہم مضاف. صحیح ہے. اور معرفہ والا کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. تو یہ الذین بنے گا مضاف الیہ، لیکن ابھی نہیں بنے گا، آگے جا کے بنے گا، اس لیے میں تھوڑا نیچے کر کے لکھ رہا ہوں. صحیح. ابھی یہ کیا بنے گا؟ ابھی بنے گا اسم موصول. اسم موصول. انعمت فعل، تا ضمیر فاعل، علیہم علی حرف جر، ہم مجرور، جار مجرور مل کر انعمت فعل سے متعلق ہوا. انعمت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا آپ کا پھر موصول صلہ. اب دیکھو موصول صلہ مل کر کیا بنتے ہیں؟ معرفہ ہو جاتے ہیں نا. تو یہ معرفہ ہو گیا، مطلب صحیح ہے، معرفہ ہو گیا. اور غیر جو ہے نا، غیر المغضوب علیہم، یہاں پہ غیر عموماً جو ہے نا مضاف بنتا ہے. صحیح ہے. اب مضاف علیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معرفہ ہوتے ہیں. تو معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا ہم ترکیب کرتے ہیں؟ موصوف صفت والی نا. تو الذین انعمت علیہم یہ بن جائے گا موصوف. اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پورا مل کر بن جائے گا مضاف علیہ مل کر یہ بن جائے گی صفت. لیکن اب اس کو صفت بنائیں گے کیسے؟ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں. تو غیر ہو جائے گا آپ کا مضاف، المغضوب علیہم اس مغضوب جو ہے وہ اس سے مفعول کا صیغہ ہے، اور علیہم اس سے متعلق ہو جائے گا. صحیح ہے. اور اس سے یہ المغضوب علیہم یہ پورا ہو جائے گا آپ کا معطوف علیہ. وہ ہو جائے گا آپ کا حرف عطف. حرف عطف. لا ہوگا ولا الضالین کے اندر لا ہو جائے گا آپ کا زائدہ. لا زائدہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ عطف کرو نا، عطف اس کا عطف کہاں ہوگا؟ غیر کے اوپر ہوگا نا، غیر کے اوپر عطف ہوگا. اگر آپ عطف کرو تو غیر کا معنی بھی نفی کا ہوتا ہے اور لا کا معنی بھی کیا ہے؟ نفی کا ہے. اور جب دو نفیاں اکٹھی ہوتی ہے تو معنی کون سا ہوتا ہے؟ اس بات والا. صحیح ہے. تو ولا الضالین کو کہ اگر لا کو ہم زائدہ نہیں بنائیں گے، نفی والا بنائیں گے، تو یہاں پہ ولا الضالین کا معنی ضالین ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن پر تیرا انعام، ان لوگوں کے راستے پہ چلا، الذین انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو مغضوب علیہم ان کے جن پر تیرا غصہ نہیں ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا. اور ولا الضالین اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پہ چلا. یہ ترجمہ تو نہیں ہوگا نا جو گمراہ ان کے راستے پہ چلا. ترجمہ کیا ہوگا؟ جو گمراہ نہیں ہے ان کے راستے پہ چلا. یہ ترجمہ لانے کے لیے لا کو زائدہ ماننا پڑے گا. اگر زائدہ نہیں مانیں گے تو غیر نفی کا ہے، لا نفی کا ہے، دونوں کٹ کے اس بات والا معنی ہو جائے گا. پھر ترجمہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہیں. صحیح. تو یہ غلط معنی ہو جائے گا، بلیا تو لا زائدہ ہو جائے گا. الضالین یہ ہو جائے گا معطوف. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا غیر مضاف کا مضاف الیہ. مضاف الیہ. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر اب یہ ہو جائے گا صفت. صحیح ہے. پھر موصوف کیا تھا؟ الذین انعمت علیہم یہ موصوف تھا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ صفت ہے. پھر موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر
یہ جو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ مضاف الیہ بنے گا، تو یہ وہ ہو گیا مضاف الیہ. صحیح ہے، میں نے پہلے کہا تھا آپ کو. پھر کہ مضاف الیہ کس کا، یہ کیا بنے گا مضاف الیہ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پورا مضاف الیہ. صحیح. پھر مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا بدل. کیا بن جائے گا بدل. اور مبدل منہ کہا تھا، مبدل منہ ہمارا یہ ہم نے یہ بنایا ہوا تھا. مبدل منہ آ گیا، بدل آ گیا، دونوں مل کر بن جائیں گے مفعول ثانی. مفعول ثانی کس کا؟ مفعول ثانی ہمارا اہدنا جو فعل ہے اس کا. صحیح ہے. تو اہدنا یہ رہا فعل، اپنے فاعل مفعول بھی اول مفعول بھی ثانی کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. صحیح. انشائیہ کیوں ہوا؟ دعا ہے، دعا کر نا، دعا ہے، تو لہٰذا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. تو یہ ہماری پوری سیریز سورۃ الفاتحہ کی جو چھ ویڈیو کے اوپر مشتمل تھی، الحمدللہ ہماری پوری سیریز نحوی ترکیب کی مکمل ہو گئی. امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور مشورہ دینا ہو سیریز وغیرہ لانے کا تو ضرور دیے گا. اور سیریز بس مکمل ہو گئی ہے. چلو جس کو فائدہ ہوا کم از کم بتا دے کہ بھی فائدہ ہوا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ درس نظامی یا صرف اور نحو کے کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ deensego.com کے اوپر وزٹ کریں، یا اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر اور ہماری اس جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.